بھارت نے بگلیار اور سلال ڈیم کے سپل ویز کھول دیے۔ دریا چناب میں پانی کی سطح بلند۔ بھارت کی ایک بار پھر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی۔ سندھ طاس کی بجائے سفارتی سطح پر پاکستان سے رابطہ۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے مراستے میں کہا گیا کہ ہریکے زیریں اور فیروزپور زیریں میں پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ سیلابی پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہوگا۔ الرٹ جاری۔ بھارت نے دوسرا بڑا سیلابی ریلا دریائے چناب میں داخل۔ ہیڈ برالا کے مقام پر سیلابی صورتحال کے باعث انتظامیہ ہائی الرٹ۔ پانی کا بہاؤ 6 لاکھ کیوسک سے تجاوز کرنے پر ہیڈ خانقی کے قریب پہلا شگاف ڈالنے کی تیاری مکمل۔ جلال پور بھٹیا میں کئی دیہات متاثر، شہری نقل مکانی پر مجبور۔ شکرگڑھ کوٹ ڈینا میں دریائے راوی اور نالہ بہیں کے دوسرے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ چیسٹر کے مقام پر بہاؤ 92,000 کیوسک تک جا پہنچا۔ منڈی خیل کے قریب ناروال روڈ زیر آب، سڑک پر 2 فٹ پانی آنے سے ٹریفک معطل۔ سیلابی ریلے نے ساتوال، علی لنگا اور قطروال سمیت 20 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ شادرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں پھر اضافہ۔ ہیڈ بلوکی کے مقام پر پل کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ کوٹ مومن میں نشیبی علاقے دوبارہ زیر آب، پانی 21 سے زائد دیہاتوں میں داخل۔ دریائے ستلج میں قصور ہیڈ گڈر سنگھ والا کے مقام پر 3,19,000 کیوسک کا خطرناک ریلا گزر رہا ہے۔ بھاول نگر میں سیلابی ریلے کے باعث بائی پاس کمال چوک کے قریب سیم نالے کا بند ٹوٹ گیا۔ بستی باون شاہ، آبادی قادری مل، قمر دین بودلہ سمیت دیگر علاقے لپیٹ پہ آ گئے۔ ہیڈ اسلام پر درمیانے اور جملیرہ میں اونچے درجے کا سیلاب۔ بورے والا اور میلسی کے نشیبی علاقوں سے 95% انخلا مکمل۔ بہاری کے علاقے لڈن میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور متعدد گھر تباہ۔ علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور۔ دریائے راوی میں کبیر والا ہیڈ سندائی پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی اوور فلو ہو کر رابطہ نہروں میں داخل۔ ملتان روڈ پر رانگو نہر میں 2 مقامات پر شگاف پڑ گئے۔ درجنوں آبادیاں زیر آب۔ سندائی کینال میں گنجائش سے 4 گنا زیادہ پانی آ گیا۔ پانی کے شدید دباؤ سے شگاف پڑ گیا۔ بستی کھوکھرا سمیت بہت بڑی آبادی ڈوب گئی۔ پانی کم کرنے کے لیے سندائی کینال اور میلسی کینال کو کھول دیا گیا۔ سیلابی پانی قادرپور رام میں بھی داخل۔ ہیڈ سندائی کے مقام پر راوی کا سیلابی ریلا شامل ہونے سے دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ مائی سپورہ کے مقام پر بند کو چوتھا کٹ لگانے سے 25 دیہات زیر آب۔ پانی گھروں میں داخل، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ شہریوں کو کشتیوں پر اپنی مدد آپ کے تحت قیمتی سامان اور فیملی کے ساتھ منتقلی۔ کھوکھرا والا بستی کے قریب بند ٹوٹنے سے پانی کئی دیہاتوں میں داخل۔ متعدد بستیاں ڈوب گئی۔ اکبر فلٹ بند پر پانی کی سطح 414 فٹ تک پہنچ گئی۔ پانی کی سطح 417 فٹ تک پہنچنے پر ہیڈ محمد والا پر شگاف ڈالا جائے گا۔ شیر شاہ کے مقام پر سیلابی ریلا انتہائی خطرے کا لیول کراس کر گیا۔ ظفر گڑھ میں سیلاب چناب پارک میں داخل۔ واحد تفریح گاہ کے جھولے اور سامان سیلابی پانی کی نذر ہونے لگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں چونگ ریلیف کیمپ کا دورہ، ریلیف اقدامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کو فلڈ ریلیف اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز عارضی کلاس رومز بھی گئیں۔ سیلاب زدہ خاندانوں کے بچوں سے گفتگو کی۔ وزیر اعلیٰ نے ریلیف کیمپ میں خواتین اور بچوں سے ملاقات کی۔ پنجاب میں کشتیاں اسپتال بن گئیں۔ تاریخ میں پہلی بار کلینک آن بورڈز کا آغاز۔ ہیلتھ ٹیم سیلاب متاثرہ علاقوں میں مصروف عمل۔ متاثرین بالخصوص خواتین اور بچوں کے علاج جاری۔ خواتین اور بچوں کی صحت کی دیکھ بھال کے مربوط پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں 968 کلینک آن ویل اور میڈیکل ریلیف کیمپ بھی قائم کر رہے ہیں۔ حاملہ خواتین کو بروقت ہیلتھ یونٹ یا اسپتالوں میں پہنچانے کے لیے ایمبولینس سروس بھی میسر۔ گجرات میں ریکارڈ بارش نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی۔ محلہ شاہ حسین، دری، کچہری چوک، گوندل چوک، ظہوری لائی اسٹیڈیم اور جیل چوک سمیت متعدد علاقوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا۔ پانی 4 سے 6 فٹ سے تجاوز کر گیا۔ ناقص انتظامات کے باعث سیشن کورٹ ڈسٹرکٹ جیل اور اہم سرکاری عمارتیں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ نالہ بھنڈرا اور بھمبر میں آنے والے سیلابی ریلے گھروں کو بہا کر لے گئے۔ نظام زندگی مفلوج۔ جیل میں پانی بھرنے سے 170 قیدیوں کو لاہور اور گوجرانوالہ منتقل کر دیا گیا۔ 70 خواتین قیدی بھی شامل۔ پانی کی نکاسی نہ ہو۔ پاکستان میں حالیہ بارشوں اور بھارت کی آبی جارحیت کی وجہ سے اندرون سندھ میں ممکنہ سیلاب کا خطرہ۔ پاک آرمی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سندھ میں ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر حفاظتی اقدامات۔ پاک فوج کے دستے ضروری سامان کے ساتھ تعینات۔ پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے محکمہ آبپاشی کی تعمیر و مرمت پر مامور عملے کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ کچے کے علاقے سے نکلنے والے لوگوں کو بھی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ پاک فوج اور پاکستان رینجر سندھ کی کاوشوں کو علاقہ مکینوں نے خوب سراہا۔
सैलाब की बेहतरीन कवरेज में एबीएन न्यूज सब्स को पीछे छोड़ दिया। एबीएन न्यूज ने वो दिखा दिया जो कोई ना दिखा सका। लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखे हुए हैं। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर और समेत पीटीआई के रहनुमा मुज़ाकरात के हामी बानी को कायल करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक पीटीआई इसी तरह स्पेस छोड़ती रही तो हर तरह से नुकसान होगा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के बेशतर अरकान पार्लियामेंट में मुअस्सर किरदार अदा करने के ख्वाहां। अरकान ने राय दी कि हमें पार्लियामेंट में मौजूद रहकर मुख्तलिफ उमूर में शिरकत और एहतजाज से हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। बानी चेयरमैन को अपनी दस्तियाब क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करते हुए उन्हें मुज़ाकरात की इजाज़त देनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि बानी चेयरमैन को पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर राज़ी करें। असद कैसर की पुलिस की जानिब से हिरासत किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। थाना कराची कंपनी का तफ्तीशी अफसर 10 सितंबर को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि वकील के मुताबिक थाना कराची कंपनी के मुकदमे में नामजद नहीं लेकिन सियासी इंतकाम के लिए शामिल किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार ने पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू कर रखा है जिसका फैसला अभी आना है। हिफाजती जमानत के बावजूद पुलिस की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। खातून के जाली शनाख्ती कार्ड पर 40 कनाल अराजी हथियाने का केस। सुप्रीम कोर्ट में मुलजिम ज़ाहिर हुसैन की दरख्वास्त जमानत खारिज। वकील ने अदालत को दलाइल में बताया कि मुलजिम ने मरहुमा खातून उल्फत बीबी का जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर रुखसाना को दिया और कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम लेकर दूंगा। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम फनकार लगता है। वकील ने कहा मेरा मुवक्किल बहुत शरीफ और मासूम है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स से 1,53,000 की नफसियाती हद भी क्रॉस कर गया। कारोबार के आगाज में 915 पॉइंट्स का इजाफा, सरमायाकारों ने अरबों कमा लिए। 12 रबीउल अव्वल करीब आते ही मुल्क भर में गलियां और बाजार सज गए। मसाजिद में खुसूसी महफिल का एहतमाम। नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम जारी। 6 सितंबर को मुल्क भर में हुकूमत पाकिस्तान ने आम तातील का ऐलान कर रखा है। 15 साला जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरकारी सतह पर मनाने की तैयारियां जारी हैं। गाजी खान में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए आशिकाने रसूल पुरजोश। फैसलाबाद में भी जश्न मिलादुन्नबी की तैयारियां अरूज पर। नाइजीरिया के शुमाली बस्ती इलाके में कश्ती डूबने से 29 अफराद हलाक। हादसा दरियाए मालाले पर पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक कश्ती में 80 अफराद सवार थे। हादसे में मुतादिद लापता हो गए जिनकी तलाश जारी है। इसराइल का वहशियानापन बरकरार। गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद, 152 जख्मी। इसराइल की पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी से आग भड़क उठी। पानी के इंतजार में खड़े 7 फलस्तीनी बच्चे ड्रोन हमले में शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बराए माजूर अफराद के मुताबिक गजा जंग के आगाज से 21,000 फलस्तीनी बच्चे माजूर हो चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को खबरदार किया कि मगरबी किनारे के किसी भी किस्म का इल्हाक हमारे लिए सुर्ख लकीर है। स्कॉटलैंड का इसराइल को असलहा फराम करने वाली फर्मों के लिए फंडिंग खत्म करने का ऐलान।